بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک کے لیے محبت کرے اور اللہ پاک کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ پاک کے لیے عطا کرے اور اللہ پاک کے لیے روکے تو اس شخص نے اپنا ایمان مکمل کیا۔ اس فرمان عالی شان کی وضاحت یہ ہے کہ محبت اور نفرت دل کے کام ہے اور دینا اور نہ دینا انسانی اعضاء کے کام، لہٰذا جب دل اور اعضاء کے کام دونوں اللہ پاک کے لیے ہوں تو بندے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ دل کی درستگی سے عمل بھی درست ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دل اللہ پاک کی رضا کو پسند کرنے لگے تو اعضاء اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہیں لگتے بلکہ اس کی رضا والے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے مختصر الفاظ میں معیار زندگی مقرر کیا گیا ہے اور اس معیار کو کامل ایمان کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے روز و شب، اقوال و افعال، لین دین، افکار و کردار اور ہمارے تمام تر کاموں کا دار و مدار اللہ پاک کی رضا پر ہو۔ مذکورہ حدیث میں کامل ایمان والوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں، ان کی مختصر وضاحت ملاحظہ کیجیے۔ نمبر 1، محبت اللہ کے لیے ہو۔ دل کسی خوبی یا کمال کی وجہ سے کسی کی جانب کھینچا چلا جائے، اسے محبت کہتے ہیں۔ جب بندہ اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیتا ہے کہ اللہ پاک ہی کا حقیقی کمال ہے، بندہ ہر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت و ارادے کو اخلاص کی کسوٹی پر پرکھ لیتا ہے۔ عمل کرنے کے دوران اللہ پاک کے بیان کردہ احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی رہ جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو بارگاہ الہی سے معافی طلب کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔ ایسا بندہ اپنے قول و فعل، لین دین، محبت، نفرت، بلکہ زندگی کے ہر عمل میں اللہ پاک کی رضا کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری محبت اللہ پاک کے لیے ہے یا دنیا کے لیے؟ اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باورچی سے اس لیے محبت کرے کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کر غریبوں کو بانٹے تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، اور اگر عالم دین سے اس لیے محبت کرے کہ اس سے علم دین سیکھ کر دنیا کمائے تو یہ دنیا کے لیے محبت ہے۔ نمبر 2، بغض اللہ کے لیے ہو۔ ناپسندیدگی اور بغض کا ایک معیار وہ ہے جو ہر کسی نے اپنے حساب سے مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو دنیا آخرت دونوں کی تباہی بربادی کا سبب بنتی ہیں، لیکن ایک وہ معیار ناپسندیدگی ہے جسے اللہ پاک نے مقرر فرمایا ہے۔ اسے اختیار کرنے کے بعد بندہ کسی بھی چیز، فعل یا فرد کو اسی لیے ناپسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یوں بندہ انانیت جیسی خامیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3 اور 4، عطا کرنا اور نہ کرنا اللہ پاک کے لیے ہو۔ کسی بھی عطا سے ہمارے لالچ یا محض ذاتی فائدہ وابستہ ہو تو اس کے نتائج بھی خراب نکلتے ہیں، جبکہ یہی کام اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو تو ہمدردی اور خیر خواہی جیسے خوبصورت جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کو حقارت یا ذاتی رنجش کی وجہ سے نہ دینا بھی بہت بری بات ہے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ مذکورہ تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حدیث میں بیان کردہ یہ 4 صفات اپنا کر ہم اپنا ایمان بھی کامل کر سکتے ہیں اور ظاہر و باطن بھی سنوار سکتے ہیں۔ نیز یہ مبارک فرمان ہماری نیت و ارادے کی درستگی کا بھی بہت بڑا سبب ہے اور اقوال و اعمال سنوارنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے ہم محبت، نفرت اور نوازنے اور نوازشات روکنے کے نبوی اصول اپناتے ہیں اور کامل ایمان کی برکتوں سے مالا مال ہو کر انفرادی اجتماعی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد جو سب سے بہتر چیز اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ نیک بخت اور خوبصورت بیوی۔ ایسی بیوی کی خصوصیات یہ ہیں کہ اگر شوہر اس کو کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی تعمیل کرتی ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے حسن اور پاکیزگی اور اپنی حسن سلیقی پاک و سیرتی سے اس کا دل خوش کرتی ہے، جب وہ اس کو قسم دیتا ہے تو اس قسم کو پورا کرتی ہے، اور جب اس کا خاوند موجود نہیں ہوتا تو وہ اپنے نفس کے بارے میں یہ خیر خواہی کرتی ہے کہ اس کو ضائع خراب ہونے سے بچاتی ہے اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرتی۔ مذکورہ بالا تینوں حدیثیں ابن ماجہ نے نقل کی ہیں۔
تشریح: اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کو اور ممنوعات سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نیک و صالح بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور ممنوعات سے اجتناب کے بعد اپنی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے جو سب سے بہتر چیز پسند کرتا ہے وہ نیک بخت خوبصورت بیوی ہے۔ وہ اس کی تعمیل کرتی ہے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو گناہ و معصیت کا باعث نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنے شوہر کی انہی باتوں اور انہی احکام کی تعمیل کرتی ہے جو شریعت کے خلاف اور اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں ہوتے۔ یہ قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ مخلوق یعنی کسی شخص کا کوئی بھی ایسا حکم تعمیل نہ کرنا چاہیے جو خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہو۔ وہ اس کی قسم کو پورا کرتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش مرضی پر اپنے شوہر کی خواہش مرضی کو مقدم رکھتی ہے۔ مثلاً جب اس کا شوہر اس کو کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم دیتا ہے جو اس کی خواہش کے خلاف ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہش کو چھوڑ کر وہ اپنے شوہر کی قسم مرضی کے مطابق وہی کام کرتی ہے، یا جب اس کا شوہر اس کو کسی ایسے کام کے نہ کرنے کی قسم دیتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہے تو وہ اپنی خواہش کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کی قسم مرضی کے مطابق اس کام کو ترک کر دیتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3126۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ زنا کی نجاست سے پاکی کی حالت میں اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس سے چاہیے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے۔ تشریح: اس کی وجہ عام طور پر آزاد عورتیں لونڈیوں کی بنسبت زیادہ پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کی پاکیزگی مخالطت و مباشرت کے ذریعے ان کی شوہروں میں سرایت کرتی ہے۔ پھر یہ کہ آزاد عورتیں اپنی اولاد کو جو ادب و سلیقہ اور تہذیب سکھا سکتی ہیں وہ لونڈیوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود بھی کمتر و پست حیثیت ہوتی ہیں تو اپنی اولاد کو ادب و تہذیب اور اخلاق سے کیسے مزین کر سکتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3125۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔